آج ہم اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الوہاب، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام الوہاب، اس کا معنی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو الوہاب ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کثیر الہبۃ والمنۃ والعطیہ، بہت زیادہ عطا کرنے والا اور بغیر عوض کے عطا کرنے والا۔ عطا کرنے کی بہت سارے اغراض اور بہت سارے مقصد ہوتے ہیں، لیکن بغیر کسی مقصد کے دینا، بغیر کسی غرض کے دینا اور بغیر کسی بدلے اور عوض کی کوئی چیز عطا کرنا، اس کو کہتے ہیں ہبہ، اور اسی سے بنا ہے الوہاب۔ الوہاب بہت زیادہ ہبہ کرنے والا، بغیر کسی عوض اور بغیر کسی غرض کے عطا کرنے والا، والمنہ، اور بہت زیادہ احسان کرنے والا۔ احسان میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کسی کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اس کا بدلہ نہیں چاہتا ہے، اس کا بدلہ نہیں مقصود ہوتا ہے۔ والعطیہ، اور بہت زیادہ عطا کرنے والا، وہاب کا یہی معنی ہوتا ہے۔ اور اگر ہم عربی زبان کے اندر دیکھیں گے تو یہ جو لفظ الوہاب بنا ہوا ہے، یہ فعال کے وزن پر ہے۔ فعال کے وزن پر جو لفظ آتے ہیں اس کے اندر مبالغہ بتانا مقصود ہوتا ہے، زیادتی بتانا مقصود ہوتا ہے، کہ کسی چیز کے اندر زیادتی ہوگی تو فعال کے وزن پر بتائیں گے۔ جیسے ابھی قرآن میں آیا فعال لما یرید، تو فعال مطلب ہوتا ہے بہت کثرت سے کرنے والا۔ ایک ہوتا فاعل کرنے والا، اور ایک ہوتا فعال بہت زیادہ کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے وہاب بنا ہوا ہے۔ وہاب مانے دینا، عطا کرنا، اور وہاب مانے بہت زیادہ دینے والا، بہت زیادہ کثرت سے بغیر کسی عوض کے عطا کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے اپنے عظیم بڑے فضل سے، اور ان کے اوپر نعمتیں مسلسل دیتا ہے، اور ان کو دینے میں بڑی وسعت سے کام لیتا ہے۔ دینے میں تنگ نظری سے کام نہیں لیتا، بلکہ جب دینے پہ آتا ہے تو بڑی وسیع وسعت کے ساتھ دیتا ہے، اور ان پر مسلسل جو ہے عطا کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین چونکہ اس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کے خزانے ہیں، آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، تمام امور کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ اپنی بادشاہت میں جیسا چاہے ویسا تصرف کر سکتا ہے۔ وہ جو کچھ چاہ لیتا ہے وہ ہوتا ہی ہے، جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے روک دیتا ہے۔ اگر وہ کوئی چیز عطا کرتے تو کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر کوئی چیز وہ روک لے تو کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے اسے جسے چاہتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اس کا جو دینا ہے، اس کی جو ہبہ ہے، اس کا جو احسان ہے، وہ برابر بندوں پر ہوتا رہتا ہے۔ یہ اس کی عطیہ جو ہوتے ہیں مسلسل بندوں پر ہوتے رہتی ہے، ہمیشہ دیتا رہتا ہے، اس کی سخاوت ہمیشہ رہتی ہے، اور وہ سوال کرنے سے پہلے دے دیتا ہے، مانگنے سے پہلے دے دیتا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کی جو ضرورت کی سامان دنیا میں آپ کے آنے سے پہلے ڈال دیتا ہے۔ ایک بچہ دنیا میں ابھی آیا نہیں، اس کے آنے سے پہلے اس کے سارے انتظامات اللہ کر دیتے، اسی کو وہاب کہا جاتا ہے۔ آپ نے تھوڑی مانگا تھا میں دنیا میں جا رہا ہوں میرے سارے انتظامات کر دیجیے، نہیں، آپ کو چونکہ ضرورت تھی اس وجہ سے پہلے ہی اتار دی گئی۔ کیسے اتار دی؟ دیکھیے جب ماں کے پیٹ میں بچہ ابھی بننا تیار نہیں ہوا ہے، ابھی بننا تیار نہیں ہوا، لیکن وہیں سے شروع ہوتی ہے اللہ کی نعمت اس کی ماں کے پیٹ میں۔ وہیں پہ اس کی پرورش کون کرتا ہے؟ رب العالمین کرتا ہے، اس کی پرورش اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اور جب پھر وہ پیدا ہو کر دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کے والدین جو اس کے اوپر شفقت کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، یہ کون شفقت نرمی دیا ہے اس کے ساتھ کرنے کی؟ اللہ نے دیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، اس کو تعلیم دیتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کیا نوجوان بن جاتا ہے۔ تو اتنا جو پیریڈ تھا، اتنا جو لمحہ تھا، اس تمام چیزوں میں ان کو پڑھانے کی جستجو کرنا، محنت کرنا ماں باپ کو کون دیا؟ اللہ نے عطا کیا۔ ماں باپ تو یوں بھی کر سکتے تھے کہ اس کو چھوڑ دیتے، کچھ نہ بناتے، کچھ تعلیم نہ دیتے، کوئی کھانے کا بندوبست نہیں، کوئی پہننے کا بندوبست نہیں، کوئی رہنے کا بندوبست نہیں، لیکن سارے والدین ایسا کرتے نہیں ہیں، بلکہ سب پرورش و برداشت میں لگ جاتے۔ یہ کون عطا کرتا ہے انہیں؟
بچے کے تعلق سے یہ کون عطا کرتا ہے؟ یہ اللہ عطا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ الوہاب ہے. اس کے بعد پھر مسلسل وہ اللہ کی نعمتوں میں پلتا رہتا ہے اور ایک مدت اس کی زندگی گزر جاتی ہے اور جب اسے ایمان ملتا ہے تو یہ سب سے بڑا ہبہ ہے اللہ کی طرف سے. ایمان و تقوی جسے عطا ہو گیا وہ زندگی عطا ہو گئی جس زندگی میں اطاعت ہے، اللہ کے پر ایمان ہے، اللہ کے احکامات پر عمل ہے، تو یہ سب سے بڑا ہبہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ کی طرف سے. اور جب پھر انسان کی وفات ہو جاتی ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو جو کچھ اس نے دنیا میں اطاعت والی زندگی گزاری ہے پھر اس کا جو بدلہ ہوتا ہے جو اللہ نے ایمان اور تقوی کی بنیاد پر رکھا ہے اس کا جو بدلہ ہوتا ہے وہ عطا کرتا ہے. ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، ایسی نعمتیں عطا کرتا ہے جس کے بارے میں کانوں نے سنا نہیں، اور ایسی نعمت عطا کرتا ہے جس کا خیال کسی انسان کے دل پر بھی نہیں گزرا ہے. یہ سب کیا ہے؟ الوہاب ہونے کا اللہ رب العالمین کے مظہر ہے. یعنی یہ اللہ رب العالمین کے الوہاب ہونے کا نظارہ ہے جو انسان اپنے دنیا میں آنے سے لے کر اور دنیا میں آنے سے پہلے ہی دیکھتا چلا جاتا ہے اور اس وقت تک دیکھتا رہتا ہے جب تک وہ جنت میں چلا نہیں جاتا یا اپنے آخری ٹھکانے تک نہیں پہنچ جاتا. یہ ہے اللہ رب العالمین الوہاب. آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہبہ یعنی وہاب ہونے کے ذکر میں کیا کیا چیزوں کو تذکرہ کیا ہے تاکہ ہمیں الوہاب ہونے کا صحیح طور پر اندازہ سمجھ میں آئے کہ اللہ رب العالمین الوہاب کس انداز کی ہے. یعنی الوہاب میں اللہ رب العالمین نے کیا کیا چیزیں ذکر کی ہے تاکہ ہمیں اس پر صحیح طور پر اس کا معنی ہمیں سمجھ میں آئے.